بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور ایمان افروز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دن تھا کہ جب اسلام کا ایک سخت دشمن اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بن گیا۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب، جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور دین کی دعوت کو ایک نئی طاقت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت اور اسلام سے دشمنی۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر قریش کے بہادر، سمجھدار اور سخت مزاج شخص کے طور پر مشہور تھے۔ آپ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جو کوئی اسلام قبول کرتا آپ اسے سخت اذیت دیتے۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق آپ نے ایک دن عزم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کرنے کا ارادہ نعوذ باللہ کر لیا۔ ایک دن غصے میں تلوار لے کر نکلے اور نبی کریم کو قتل کر دیں گے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ بہن کے گھر جانا اور قرآن کی تلاوت۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ سیدہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ وہاں خطاب بن عرب انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے قرآن پڑھتے دیکھا تو غصے میں بہنوئی سعد بن زید کو مارا اور بہن کو بھی زخمی کر دیا۔ اتنا زخمی کر دیا اور مارا کہ لہولہان کر دیا۔ بہن نے کہا، عمر جو چاہو کر لو، ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل پسیج ہو گیا اور کہا، مجھے وہ صفحہ دو جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کر لو۔ غسل کے بعد جب صفحہ دیکھا تو سورۃ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی، سورۃ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ سورۃ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان آیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر نے فوراً پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ آپ دار الارقم پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دیکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آئے ہیں تو کچھ صحابہ گھبرا گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک ارادہ ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے، حضرت عمر کی چادر پکڑی اور فرمایا، عمر کب تک تم اس راستے سے ہٹو گے؟ کیا تم حق کو قبول نہیں کرو گے؟ حضرت عمر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخل ہونا اور اس کے اثرات کیا ہے؟ حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، مگر حضرت عمر نے کہا، اب ہم کھلے عام اللہ کا دین پھیلائیں گے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی 2 صفیں بنوا کر کعبہ میں جا کر باجماعت نماز ادا کی۔ یہ اسلام کا پہلا کھلا مظاہرہ تھا۔ ناظرین، حضرت عمر کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل چاہے بدل دے۔ جو کل دشمن تھا آج دین کا سب سے بڑا محافظ بن سکتا ہے۔ کسی کی ہدایت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ مجھے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بھی بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آؤں گی، تو آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ مجھے اس ویڈیو پر 1000 لائکس اور 1000 کامنٹس اور 1000 سبسکرائبر چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔